دانیہ کی زندگی اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے کے باوجود بھی بینا بیگم کو بالکل سکون نہیں مل رہا۔ وہ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن سونیا کو بھی سزا دلوانا چاہتی ہیں اور اس کی زندگی بھی سکون سے دیکھنا نہیں چاہتی، حالانکہ ان کا بیٹا پوری طرح ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جیسا چاہتی ہیں ان کا بیٹا ولید اپنی بیوی کے ساتھ بالکل ویسا کرتا ہے۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود انہوں نے دانیہ کو کچن میں لگا دیا تاکہ وہ سارا دن ہانڈیاں بناتی رہے اور جب بیٹا گھر میں آئے تو وہ اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو سکے بلکہ اس کی بدبو سے اس سے دور ہو جائے۔ ابھی تھوڑا سا ڈر تو انہیں اپنے ہسبینڈ حماد کا ہے کہ کہیں وہ دانیہ کو کچن میں دیکھ کے کوئی بات نہ کر دے اور پوچھ نہ بیٹھے کہ گھر میں اتنے نوکر ہونے کے باوجود آخر دانیہ کو کیوں کھانے بنانے پہ لگایا ہوا ہے۔ تبھی جب پہلے دن دانیہ کھانا شانا بنا کے نکلتی ہے تو ولید کے گھر آتے ساتھ ہی بینا بیگم طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر لیتی ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ ان کا شوہر گھر واپس آئے اور ان دونوں سے پوچھے کہ آخر دانیہ کیوں کچن میں مصروف ہے، یہ دونوں گھر سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے ہی نکل جائیں اور اس کے بعد دانیہ خود ہی صفائیاں دیتی رہے کہ اس کی ساس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے ولید اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں اور کھانا بنانا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک آدھا دن حماد صاحب کے سامنے اگر دانیہ اپنے منہ سے اقرار کر لے گی کہ کھانا بنانا تو مجھے خود ہی شوق ہے تو یقیناً حماد صاحب بھی اس بات کے عادی ہو جائیں گے اور اس کے بعد دانیہ سارا ٹائم کچن میں ہی مصروف رہے گی۔ ساس جسمانی طور پہ بھی اسے تھکا دینا چاہتی ہے اور ذہنی طور پہ تو اپنے بیٹے کو کہہ کے اسے تھکا ہی رہی ہے۔ ولید اپنی ماں کو باہر لے جاتا ہے تو انہیں آئس کریم کھلا دیتا ہے اور اس کے بعد انہیں کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا کہ ابو کے گھر آنے سے پہلے ہی آپ بہانے سے مجھے بھی باہر لے آئیں تاکہ ابو کو کوئی بھی صفائی ہمیں دینی ہی نہ پڑے اور دانیہ خود ہی اپنے اوپر بات لے لے گی، یہ تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد ماں کو تسلی دیتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آئے ایک ایک آنسو کا میں حساب لوں گا، لیکن بینا بیگم کو سکون نہیں ملتا اور وہ کہتی ہیں کہ اکیلی دانیہ کو ہی کیوں ہم تکلیف دیں، ہم سونیا کو بھی تو تکلیف دے سکتے ہیں تاکہ سعدیہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کی ہی قسمت پہ پھوٹ پھوٹ کے روئیں۔ ولید پوچھتا ہے کہ آخر سونیا تو اپنے گھر میں ہے، اس کی زندگی میں ہم کس طرح مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں؟ تو بینا بیگم کہتی ہیں کہ اس کا شوہر بھی تو تمہارا دوست ہے، آخر تم کوئی نہ کوئی چکر تو چلا سکتے ہو اور میں تمہیں اچھے سے کچھ نہ کچھ پلان کر کے بتاتی رہوں گی کہ کس طرح اس کے شوہر کو اپنی باتوں میں لو۔ اب بیچاری سونیا اور ارباز جن کی زندگی اتنی حسین چل رہی ہے، چاہے سونیا اور ارباز کی زندگی میں بھی بہت سے مخالف ہیں ان کے گھر میں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی محبت ابھی تک ختم نہیں ہو رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن جب اتنے سارے دشمن اکٹھے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیسے سروائیو کر پائیں گے یہ دونوں۔ پہلے ہی ارباز کی بہن فارا جس طرح ہاتھ دھو کے مراد کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اسے اپنی جان کی دھمکیاں دے دے کے زبردستی کالوں میں پھنساتی ہے، مراد کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے جا کے بات کرے اور کس طرح اس سے جان چھڑوائے، لیکن صرف اور صرف اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے وہ فارا کی ناجائز فرمائشیں بھی پوری کرتا رہتا ہے۔ کال پہ بات کرنے کی حد تک تو پھر بھی مراد گزارا کر لیتا تھا، لیکن اب تو فارا پیچھے پڑ جاتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ مراد کو تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں اس لڑکی سے جتنی نفرت کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ سونیا کو بھی دروازے سے ہی دھکے مار کے باہر بھیج دے گی، اور فارا بھی جتنا سونیا سے کہتی ہے کہ اس کے گھر جانا چاہتی ہے، سونیا تو خود ہی اسے ٹال دیتی ہے اور صاف ہی کہتی ہے کہ میرا تو خود بھی اپنے گھر جانے کا فی الحال کوئی پلان نہیں۔ تو فارا جو اپنے دل کے ہاتھوں اتنی مجبور ہے وہ پھر سے مراد حسین کو دھمکیاں دے گی کہ اگر آپ مجھے آج کے آج آئس کریم کھلانے نہیں لے کے گئے اور مجھ سے ملنے نہیں آئے تو میں بتا رہی ہوں کہ میں ایک محبت بھرا خط آپ کے نام بھی لکھوں گی اور اس میں یہ بھی لکھ دوں گی کہ آپ کی وجہ سے میں نے خودکشی کر لی ہے، اس کے بعد آپ پورے زمانے کو خود ہی جواب دیتے رہیے گا۔ مراد حسین کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مصیبت میں پھنستا جا رہا ہے، لیکن اب تو وہ سوچ چکا ہے کہ فارا کو ایک دفعہ سبق سکھا کے ہی رہے گا اور آمنے سامنے ہی اس کے ملنے کے بعد اسے صاف صاف بتائے گا کہ میں تم میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں بلکہ میں تو کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے وہ فارا کی یہ خواہش بھی پوری کرنے کے لیے اسے بائک پہ پک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، پر مسئلہ یہ ہونے والا ہے کہ جب وہ بائک پہ فارا کو لے کے گھر سے باہر نکل رہا ہوگا تو روڈ پہ ارباز بھی اپنی گاڑی کے باہر ہی کھڑا ہوگا اور مراد حسین کے ساتھ اپنی بہن کو جاتا دیکھ کے
ارباز تو بہت پریشان ہو جائے گا، جبکہ مراد تو صرف اور صرف فارا سے جان چھڑوانے کے لیے اور اسے سمجھانے کے لیے ہی ساتھ لے کے گیا ہے تاکہ اس کی یہ بچکانہ حرکتیں ختم کروا سکے، جس کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ صرف اور صرف اپنی بدنامی کروا رہی ہے۔ پر ارباز کو دوسری طرف ولید ہی اس طرح بھڑکائے گا کہ ارباز بھی شک میں پڑ جائے گا۔ ادھر ولید جو کہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ارباز میرا اتنا اچھا فرینڈ بن جائے کہ اپنے نجی معاملات بھی میرے ساتھ ڈسکس کرنے لگ جائے، یعنی اپنی بیوی یا اپنے سسرال والوں کی کوئی بھی پریشانی ہو، تاکہ اس کے بعد میں اسے بھی اس کے سسرال والوں کے خلاف اچھے سے بھڑکا سکوں۔ اور جیسے ہی ولید کے ہاتھ میں موقع آئے گا اور ارباز اس سے اپنی پریشانی شیئر کرے گا تو ولید تو اسے آڑے ہاتھوں لے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ شاید تم جانتے نہیں کہ تمہاری بیوی کی ماں خود بھی گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہے، پورے خاندان کو بدنامی میں دھکیل کے چلی گئی تھی اور اسی وجہ سے خاندان والوں سے ملنا بھی بند تھا۔ یہ تو میرے والد نے ہی اتنے سالوں بعد اپنی بہن کو دیکھا تو معاف کر دیا، ورنہ اس طرح کی گھر سے بھاگی ہوئی عورت نہ تو خود اعتبار کے قابل ہوتی ہے اور نہ ہی اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہوگی کہ ان کے اوپر تھوڑا سا بھی اعتبار کیا جائے۔ اور پھر ارباز کو کہے گا کہ میں تو اپنی بیوی کو بالکل کھینچ کے رکھتا ہوں، اسے بالکل بھی آزادی نہیں دی ہوئی کہ کہیں بھی آئے جائے، کیونکہ مجھے اس پہ پورا شک ہے۔ پتہ نہیں شادی سے پہلے بھی یہ بہنیں کیا کیا کرتی رہی ہوں گی، پر اب ایٹ لیسٹ میرے ساتھ شادی ہونے کے بعد میں کوئی بھی غلط حرکت اس کی برداشت نہیں کرنے والا۔ تم بھی اپنی بیوی پہ پوری نظر رکھنا۔ ارباز جسے سونیا کی محبت پہ اپنے سے بھی زیادہ یقین ہے، لیکن اب اس کا چچا بھی اس کو انہی باتوں پہ بھڑکا رہا ہے کہ سونیا کے خاندان والوں نے بالکل انصاف نہیں کیا، کس طرح ولید کے لیے انہوں نے ہر وہ چیز کی جو تمہارے لیے انہوں نے ٹال دی۔ ان کا رویہ ولید کے گھر والوں کے لیے تو ایک دم مختلف تھا، لیکن تمہارے گھر والوں کو تو شاید وہ تمہارا سگا بھی نہیں سمجھتے، اسی لیے ہی کوئی بدلہ لیا ہے انہوں نے۔ ارباز اپنے چچا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بلا وجہ سونیا سے دل میلا نہ کیجیے، لیکن چچا تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اگر میری بات مانو تو سونیا کا اپنے گھر آنا جانا بھی بہت کم کر دو۔ لیکن ارباز کو حیرت تب ہوتی ہے جب وہ کمرے میں آتا ہے اور اس سے پہلے کہ اپنی کوئی بھی پریشانی سونیا سے شیئر کرے وہ دیکھتا ہے کہ سونیا پریشان بیٹھی ہے تو اس سے پوچھ لیتا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ اب سونیا خود ہی بتا دیتی ہے کہ مجھے امی کا یہ رویہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا، وہ اس طرح مجھ میں اور دانیہ میں اتنا فرق کیسے کر سکتی ہیں۔ اب ارباز کو جب پتہ چلتا ہے کہ سونیا بیچاری تو خود بھی اپنی ماں کے اس رویے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ تو اسے تسلی دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور بلا وجہ اپنا دل اپنی ماں کی وجہ سے میلا مت کرو، یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ پر سونیا ارباز سے کہہ دیتی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے گھر اب بالکل نہیں جاؤں گی تاکہ مزید وہ میرے ساتھ اور دانے کے ساتھ ناانصافیاں نہ کر پائیں۔ ارباز اس بات پہ دل سے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اس طرح تو چچا نے بھی جو فرمائش میرے سامنے رکھی تھی وہ پوری ہو ہی جائے گی، اور سونیا جب خود ہی اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو چچا کو یہی شو کرواؤں گا کہ اسے میں گھر جانے سے روک رہا ہوں۔ تو چلو سونیا بھی خوش اور چچا بھی خوش۔ لیکن جب ارباز کو ولید ہی اتنا بھڑکا دے گا بیوی کے خلاف تو پھر آگے کیا رویہ ہوگا اس کا سونیا کے ساتھ، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔